اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1446 ہجری ماہ مبارک رمضان، خاتم الانبیاء لائبریری پونچھ کے زیر اہتمام ہونے والے اس پروگرام رمضان المبارک کے سلسلے میں رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی اس چھٹی شب ماہ مبارک رمضان میں حجت الاسلام و مسلمین مولانا سید امان حیدر رضوی صاحب قبلہ ہمارے مہمان ہیں۔ میں قبلہ و کعبہ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو خیر مقدم کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ کمیٹی خاتم الانبیاء لائبریری پونچھ کی جانب سے، اور آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی محمد وعلی بیتہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے مدعو فرمایا۔ خدا ہم سب کے اعمال خیر کو خود اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ قبلہ چھٹی شب ماہ مبارک رمضان ہے اور آج کے اس خصوصی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ حکم روزہ میں آپ کچھ بیان فرما دیں اور اپنے سامعین کے لیے یہ بھی بیان فرما دیں کہ ماہ مبارک رمضان میں کیے جانے والے اعمال کا اجر و ثواب کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو ہم مولا امام علی رضا علیہ السلام کی مبارک کلام سے، مبارک حدیث سے شروع کرتے ہیں، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ انما امروا بالصوم لکی یعرفوا علم الجوع والعطش۔ فرماتے ہیں مولا کہ تمہیں روزے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ بھوک اور پیاس کے درد کا احساس کر سکو اور اس سے آخرت کی بے چارگی کا اندازہ کر سکو۔ جو شخص بھی اس ماہ میں نیک اخلاق کا، اب یہ اس مہینے میں کہ جو فوائد ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جو شخص اس مہینے میں نیک اخلاق کا مظاہرہ کرے گا تو اسے پل صراط سے گزرنے کا پروانہ مل جائے گا، جبکہ وہاں سب کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے اس ماہ میں نیک اخلاق کے۔ اس کے بعد پھر جو شخص اپنے ماتحت کے ساتھ نرمی اور آسانی کا سلوک کرے گا تو خداوند عالم بھی اس کا حساب آسان کر دے گا۔ جو شخص شرارت سے پرہیز کرے گا تو خداوند عالم اس سے اپنا غیظ و غضب روک لے گا۔ جو شخص کسی یتیم کا خیال کرے گا تو خداوند عالم بھی اس شخص کا خیال کرے گا۔ جو شخص صلہ رحم کرے گا تو خداوند عالم بھی اس پر اپنی رحمت کی بارش کرے گا۔ جو شخص اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرے گا تو خداوند عالم بھی اپنی رحمت کا رخ اس سے موڑ لے گا۔ جو شخص اس مہینے میں مستحب نمازیں پڑھے گا تو خداوند عالم جہنم سے آزادی کا پروانہ اس کے لیے عطا کر دے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں کسی واجب کو ادا کرے گا تو خدا اسے دوسرے مہینوں میں 70 واجبوں کی ادائیگی کا ثواب عطا کرے گا۔ اور جو شخص مجھ پر، یعنی سورہ فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر بہت زیادہ صلوات بھیجے گا تو جس دن میزان میں لوگوں کا پلڑا ہلکا ہوگا تو خداوند عالم اس کا پلڑا بھاری کر دے گا۔ جو شخص اس مہینے میں قرآن حکیم کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو دوسرے مہینوں میں پورے قرآن کی تلاوت کے برابر اس کا ثواب عطا ہوگا۔ قبلہ چھٹی شب ماہ مبارک رمضان ہے، اس شب میں بھی کیا کوئی مخصوص اعمال وارد ہوئے ہیں؟ جزاک اللہ۔ جی، سارے اعمال کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص نماز بھی ہے جو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہوئی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس رات میں 4 رکعت نماز پڑھنی ہے 2 سلام کے ساتھ، یعنی 2 رکعت کر کے، اور نیت اس طریقے کی کہ شب چھٹی ماہ رمضان مبارک میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربۃ اللہ۔ 2 کی بھی نیت کر سکتے ہیں، 4 کی ایک ساتھ نیت کر سکتے ہیں، لیکن پڑھنا 2 سلام کے ساتھ ہے۔ اب طریقے میں کیا پڑھیں گے اس نماز میں؟ اس نماز میں 4 رکعتی نماز میں ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ ملک پڑھیں گے، جو 29ویں پارے کا پہلا سورہ ہے۔
سورہ تبارکالذی بیدل ملک اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس کے ثواب میں یہ ہے کہ وہ رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے گویا اس نے شب قدر کو پا لیا۔ سبحان اللہ۔ قبلہ چھٹی شب ہے، اور چھٹی شب ماہ مبارک رمضان، اس میں جو دعا کا تذکرہ آپ نے فرمایا، اس دعا سے حاصل ہونے والے درس زندگی کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس میں ماہ مبارک کے چھٹے دن کی دعا پہلے تلاوت کر لیتے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک، پروردگارہ مجھے اس دن میں گناہوں کی وجہ سے ذلیل و خوار نہ کرنا، ولا تضربنی بسیئات نقمتک، اور مجھے اپنی معصیت و ناراضگی کے تازیانے سے محفوظ رکھنا، وزحزحنی فیہ من موجبات سخطک، اور مجھے اس دن ان تمام کاموں سے جو تیری ناراضگی کا سبب بنتے دور فرما، بمنک و ایادی کا، فرماتے ہیں کہ اپنے احسان اور نعمت کے صدقے میں میرے اس دعا کو قبول فرما، یا منتہا رغبت الراغبین، اے شوق اور رغبت رکھنے والوں کی آخری امید۔ اب یہ دعا جو ہم نے پڑھی، اس میں ہر دعا میں کچھ نہ کچھ ہمارے لیے سبق موجود ہے، ہر آیت میں، ہر سورے میں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اہل بیت کا قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سبق موجود ہیں۔ اب اس مختصر سی دعا میں 3 سبق ہیں جو موجود ہیں، جو موضوعات ہیں، عناوین ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 ہے گناہ ذلت و خواری کا سبب بنتے ہیں، عذاب الہی سے محفوظ ہونے کا سبب جو ہے اس میں عمل بیان کیا گیا ہے، اور غضب الہی کے اسباب سے دور رہنا، اس کو بھی اس دعا میں بیان کیا گیا ہے۔ قبلہ معصیت و ناراضگی کے بارے میں اس دعا میں تذکرہ ہوا، جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا۔ اس دعا کے سلسلے میں دعا کا ایک جملہ کہ خدایا مجھے اپنی معصیت و ناراضگی سے محفوظ فرما۔ آپ اپنے سامعین کے لیے یہ بھی بیان فرما دیں کہ گناہ و معصیت کا نتیجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ گناہ، جیسا عرض ہوا آپ کے سامنے کہ گناہ جو ہے یہ ذلت کا سبب بنتا ہے۔ اب اصل معصیت کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے ہم قرآن کو دیکھیں۔ قرآن نے سورہ انعام آیت نمبر 120 میں ارشاد فرمایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَالْبَاطِنَ، فرمایا کہ ظاہری اور باطنی ہر طریقے کے گناہ کو چھوڑ دو۔ مولا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہ بیماری ہے، اس کی دوا کیا ہے؟ اگر بیماری ہے، مولا فرماتے ہیں گناہ بیماری ہے، اس کی دوا استغفار ہے۔ کہ اس سے دوا استغفار ہے، کہ اس سے شفا، فرمایا اس سے شفا یہ ہے کہ اسے دوبارہ نہ کیا جائے۔ مولا فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان برائیوں سے بچے۔ پھر فرماتے ہیں ایک دوسرے مقامات پر فرماتے ہیں کہ کھلم کھلا خدا کی نافرمانی اور عذاب میں نافرمانی اگر کی جائے، کھلم کھلا خدا کی نافرمانی کی جائے تو عذاب میں جلدی کا سبب بنتا ہے، یعنی عذاب جلدی آ جاتا ہے۔ اب یہ کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ خود گناہ کو چھوٹا سمجھے۔ ارے ہم تو یہ کچھ کر ہی نہیں، گناہ تھوڑی ہے، اس کو چھوٹا سمجھا، جسے کہ سمجھنا، ہلکا سمجھنا گناہ کو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب اس کے نتائج میں بھی کچھ باتیں عرض کروں کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کا پیش خیمہ ہے۔ گناہ چھوٹے گناہ سے مراد جو ہے ہم اسے اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں گناہ صغیرہ۔ بڑے گناہ یعنی گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ سبب بنتے ہیں گناہ کبیرہ کا، لہذا انسان کو چاہیے کہ گناہ صغیرہ سے پرہیز کرے تاکہ گناہ کبیرہ میں ملوث نہ ہونے پائے۔ اب اس میں جو ہے گناہ کے آثار و نتائج میں ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ مطففین آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمایا جو لوگ بھی اعمال بد انجام دیتے ہیں ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ جاتا ہے، ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ جاتا ہے۔ اثرات کے حوالے سے ایک آخری حدیث آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ 5 امام فرماتے ہیں کہ جو گناہ ہوتے ہیں ان کی 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ ثلاث خصال، 3 گناہ ایسے ہیں، فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں کہ جن کا انجام دینے والا مرنے سے پہلے سزا پا لیتا ہے۔ یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ مرنے سے پہلے یعنی زندگی میں ہی اس کی سزا مل جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ 3 گناہ کیا ہے؟ نمبر 1 ظلم اور سرکشی، پہلے میں پڑھے تو چھوٹی تشریح کروں گا انشاءاللہ۔ ظلم اور سرکشی۔ دوسرا قطع رحمی،
تیسرا جھوٹی قسم کھانا، ظلم و سرکشی، انسان کو ظلم کرنا، یعنی کسی کے خلاف، حق کے خلاف انسان اٹھ کھڑا ہو، کسی کے بھی حق کے خلاف اس کے حق کے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔ ظلم جو ہے کبھی انسان اپنے نفس پہ کرتا ہے، کبھی پڑوسی پہ کرتا ہے، کبھی بھائی پہ کرتا ہے۔ ظلم چاہے جیسا ظلم ہو، مولا فرماتے ہیں مرنے سے پہلے اس کی سزا ضرور پائے گا، چاہے وہ جیسا بھی ہو۔ جیسے جو فلاں صاحب مر کے چلے گئے، اب مجھے نہیں، جب تک زندہ ہے مرنے سے پہلے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ دوسرا ہے قطع رحمی۔ قطع رحمی یعنی رشتہ داروں کے خیال نہ کرنا، ان کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دینا، یہ قطع رحمی کہتا ہے۔ یہ بھی جو ہے انسان، اس لیے ایک حدیث ہے، اس کا ذکر کرنا بہرحال میں اس وقت بہتر سمجھتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ خود چھٹے امام کے پاس آنے والا آیا اور آ کے اس نے کہا کہ مولا میرا رشتہ دار مجھے بہت پریشان کرتا ہے، میں کیا کروں آپ بتائیے۔ اور ایک طریقے سے اس کا یہ تھا کہ آپ کہہ دیجئے مجھے جیسا وہ کرے ویسا تم بھی اس کے ساتھ کرو۔ مولانا نے کہا کہ آپ زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہیں یا جلدی مرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا مولا کون ہوگا جو جلدی مرنا چاہے گا، میں زیادہ زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا پھر تم صلہ رحم کرتے رہو، وہ قطع رحم کرتا رہے، تمہیں پریشان کرتا رہے، تو محبت سے اس کا جواب دیتا ہو۔ کہا مولا اس کا کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں کہ جو بھی صلہ رحم کرتا ہے اللہ اس کی 30 سال کی زندگی بڑھا دیتا ہے، اور جو قطع رحم کرتا ہے 30 سال کی زندگی اس کی گھٹ جاتی ہے۔ تیسری یہ کہ انسان جو ہے جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کا بھی سزا جو ہے اس دنیا میں ضرور دیکھ لیتا ہے۔ جزاک اللہ قبلہ، بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا انتظامیہ کمیٹی خاتم الانبیاء لائبریری پونچھ کی جانب سے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کی رونق بنے۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، تقبل اللہ۔ ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت کے عنوان سے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی بہترین رائے کمنٹ کے ذریعے پیش فرمائیں اور اپنا سوال بھی کمنٹ کے ذریعے پیش فرمائیں۔ آپ کے سوال کا انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں علماء کرام کے ذریعے جواب دیا جائے گا۔ آپ حضرات سے ایک اور بھی گزارش کرتا چلوں کہ اس ویڈیو کو اور مومنین کے ساتھ شیئر کریں تاکہ باقی مومنین بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔